الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النور جو ترتیب میں 24ویں اور نزول میں 102ویں سورت قرآن کے 18ویں پارے میں ہے. یہ اس کی تفسیر کا آج آغاز کر رہا ہوں. مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس کی آیتیں کچھ لوگوں نے 62 شمار کی ہیں اور کچھ نے 64. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ گنتی کا فرق یہ نہیں بتاتا کہ لفظوں میں یا حروف میں کمی بیشی ہے، بلکہ بعض لوگوں نے وقف کہ کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا، اس میں فرق کیا ہے، جس کی وجہ سے گنتی میں فرق آتا ہے. مثلا عام طور پر لوگ کہتے ہیں قرآن میں 6666 آیتیں ہیں.
کچھ لوگ 6300 کچھ بتاتے ہیں. تو یہ نہیں کہ حرف یا لفظ کم ہیں، بلکہ وقف شمار کرنے میں فرق ہے کہ یہاں رکنا ہے یا آگے جا کے رکنا ہے. اس کی وجہ سے گنتی کا فرق ہے، ورنہ حرفوں میں یا لفظوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تو کسی نے وقف شمار نہیں کیا تو اس نے 62 آیتیں بتائیں، جس نے وقف زیادہ شمار کیا اس نے 64 آیتیں بتائی ہیں. اس سورہ شریفہ کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اس میں عفت، پاک دامنی، ستر و حجاب، پردہ وغیرہ اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں. خلیفہ دوم مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، انہوں نے اہل کوفہ کو یہ حکم بھیجا تھا کہ عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ. صرف لفظ ہی نہیں پڑھانے، اس کے معنی بھی سمجھائے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ عورتوں کو بالا خانے پر مت جانے دو، اوپر کی منزل میں، کیونکہ اس سے بے پردگی، نیچے والے اوپر جھانکیں یا وہ اوپر سے نیچے جھانکیں، اور نہ ہی انہیں لکھنا سکھاؤ. حالات ایسے کہ ان کی لکھائی کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوں گے، انہیں سورہ نور پڑھاؤ اور چرخہ کاتنا سکھاؤ. آیات آپ سمجھتے ہیں، آیت نشانی کو کہتے ہیں. آیات کا وہ مجموعہ جس کا کوئی نام رکھ دیا گیا ہو سورت کہلاتا ہے، اس کو سورت کہتے ہیں. اور یہ بندوں نے نہیں کیا کام، خود سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، کیونکہ قرآن کی یہ ترتیب جو ہمارے پاس ہے یہ توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب اللہ کی طرف سے بتائی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے تھے یہ آیت فلاں آیت کے ساتھ لگاؤ، یہ آیت فلاں جگہ. کسی صحابی نے اپنی طرف سے کوئی آیت کسی جگہ لگائی نہیں. کچھ لوگ جو شبہ کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو حضرت عثمان کی ترتیب ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ ترتیب چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی پورا قرآن پڑھتے تھے، حضرت جبریل امین سنتے تھے. تو جس سال نبی پاک نے پردہ فرمایا اس سال 2 مرتبہ دور کیا. تو اگر ترتیب نہیں تھی تو دور کیسے کیا؟ سمجھنے والی بات. تو یہ انہی کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے، ہماری اپنی اس میں کوئی کہہ دے کہ نہیں صحابی نے یا کسی اور نے کچھ کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے. میں نے پہلے بتایا اس صورت میں خاص طور پر شرم و حیا، عصمت و عفت اور پردے وغیرہ کے احکام، اس لیے عورتوں کو خاص طور پر، اور ویسے تو سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ اس صورت کو سیکھنا چاہیے.
مکہ مکرمہ میں جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، وہاں جو سورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں۔ جو ہجرت کے بعد ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ کچھ سورتوں کی کچھ آیتیں مکی ہیں، کچھ کی مدنی ہیں، یہ بھی ترتیب ملتی ہے۔ اس سورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا بھی بیان ہے، اس لیے اس کا نام سورہ نور ہے۔ ایک بات، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں متعدد آیات اس سورت میں اتریں، جبکہ ان پر منافقوں نے بہت ہی غلط الزام لگایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی آئی، وہ بھی اس سورت میں بیان ہوئی ہے۔ اور بھی بہت سے احکام ہیں، میں اس کے فضائل بھی اور اس کے مسائل بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے اچھی طرح کہ میرے والد گرامی مجدد مسلک اہل سنت، خطیب اعظم، عاشق رسول، محب صحابہ و آل بطول، حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ جب کراچی آئے تھے تو میمن مسجد بولٹن مارکیٹ، پھر جامعہ مسجد عیدگاہ، پھر نور مسجد جو جوبلی مارکیٹ کے پاس جوبلی سینما کے پڑوس میں بتائی گئی تھی، اور کچھ عرصہ جامعہ مسجد آرام باغ، تو وہاں وہ جمعہ پڑھاتے رہے۔ تو انہوں نے کراچی آنے پر بسم اللہ سے تفسیر کا بیان جمعے میں شروع کیا تھا۔ تو انہوں نے 28 برس میں 9 پارے بیان کیے تھے۔ سورہ توبہ کی ابتدائی آیتوں تک انہوں نے بیان کیا تھا۔ جس آیت سے انہوں نے چھوڑا تھا 1984 میں، اس آیت سے میں نے بیان شروع کیا، اور 33 برس ہو گئے ہیں، ابھی 18ویں پارے پہ پہنچے ہیں۔ تو یہ بیان اس لیے کہ لوگوں کو قرآن، ویسے تو جب کوئی موقع آتا ہے میلاد شریف کا، محرم شریف کا، معراج شریف کا، یا خلفائے راشدین کے ایام، بزرگان دین کے ایام، تو اس وقت اس موضوع سے بیان ہو جاتا ہے، ورنہ مسلسل تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ میں نے یہاں یہ بھی اہتمام رکھا، ہماری مسجد میں جو 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہیں اس میں بھی امام صاحب کو یہ کہا ہے کہ ترتیب سے پورا قرآن پڑھا کریں۔ تو اس طرح سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ قرآن پڑھا جاتا ہے، سننے والوں کو بھی فائدہ، پڑھنے والوں کو بھی فائدہ۔ تو یہ سورہ نور آج شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی اس کو پورا اور صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک سورت ہے۔ جب اللہ بھی اس کو سورت فرما رہا ہے تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ ایک سورت ہے، ہم نے اتاری ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ ہم نے اتاری ہے۔ جب اللہ تعالی کے لیے ہم کا لفظ آتا ہے، نحنو، نا جمع کا صیغہ، تو اللہ تو ایک ہے، تو پھر ہم نے کا کیا مطلب؟ تو اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے نام اور اللہ کے کام یاد رہے گا۔ ذات، صفات، افعال اور اسماء، وہ سب ان سب کا فیضان ہوتا ہے، اس لیے ہم فرمایا ہم نے اتاری ہے اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے ہیں۔
وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل کی ہیں۔ نازل کا مطلب اتارنا، ہم نے اتاری ہیں اس میں روشن آیتیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم دھیان کرو، توجہ کرو۔ سورت قرآن کے ایک حصے کا نام ہے، پورا قرآن اس کے کسی ایک حصے کا نام سورت۔ چند آیات، گنتی میں بھلے سے 3 ہوں یا سینکڑوں ہوں، کلمات اور علوم و معارف، اس میں کتنی باتیں بیان ہوئی ہیں، کتنے راز بیان ہوئے ہیں، کیا کچھ بیان، یہ اس کو محیط ہوتی ہے۔ یہ سور المدینہ سے مشتق، یعنی شہر کا احاطہ جو اسی شہر کے ارد گرد ہوتا ہے۔ دراصل ہذہ سورۃ تھا گرامر کے لحاظ سے، لیکن پھر بھی اسے ھذا اشارے سے ذکر کیا گیا، اس کی شرافت، بزرگی بیان کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والی چیز بڑی شان والی ہوتی ہے، تاکہ ہم اس کی عزت کو سمجھیں۔ انزلناہا، یہ بھی عظمت کی بات کہ ہم نے اس سورت کو عالم قدس سے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نازل کیا۔ وَفَرَضْنَاهَا، یعنی ہم نے اس کے اندر نازل کیے ہوئے جو بیان ہیں، جو اس میں احکام ہیں، وہ تم پر قطعی طور پر واجب یا فرض فرمائے ہیں۔ الفرض اگر عربی میں اس پر غور کریں تو کسی سخت چیز کو کاٹنا، جب لفظ فرض کہتے ہیں کہ کسی سخت چیز کو کاٹنا اور اس میں نشان ڈالنا، اسی لیے لوہے کے کاٹنے کو الفرض سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ گرامر کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اللہ کی طرف سے جب کوئی چیز نازل کر دی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ پر ہے، کوئی اس کو کینسل کر سکتا، یہ آپ کے توجہ کے لیے بات بتائی۔ اتارنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کس پر اتارا، کیا اتارا؟ اتارا اس کا نام قرآن ہے، کلام۔ جس پر اتارا وہ رب کا حکیم ہے، جس کے ذریعے اتارا وہ مقرب فرشتہ ہے۔ کہیں بھی کسی طرح شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن جب بھی پڑھیں گے